السلام علیکم، میرا نام فواد علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ امپورٹس کیا ہے، ایکسپورٹ کیا ہے اور اس کے ڈیفرنٹ ٹرانسپورٹیشن موڈ کیا ہے، اور سب سے اہم بات جی ڈی پی کیا ہے۔ تو بنا دیر کیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں امپورٹ سے کہ امپورٹ ہے کیا۔ دیکھیں، سمپل جو امپورٹ کا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ باہر سے منگواتے ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم جو ہے امپورٹس کہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز ہے آپ اپنی کنٹری میں نہیں لینا چاہتے ہو یا آپ کی کنٹری میں اویلیبل نہیں ہے تو آپ دوسری کنٹری سے اس کو امپورٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ادھر بھی یہی بولا جا رہا ہے کہ امپورٹس آر دا گوڈس اینڈ سروسز دیٹ آر پرچیز فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ بائی اے کنٹریز ریزیڈنٹس رادر دین بائنگ ڈومیسٹکلی پروڈیوس آئٹمس، ٹھیک ہے۔ تو امپورٹس وہ سروسز ہے، وہ گڈس ہے جو آپ باہر کے ملکوں سے خرید کر اپنے ملک میں لاتے ہو، اس کو ہم امپورٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امپورٹس میں نقصان کیا ہے کہ آپ آؤٹ فلو آف فنڈس میں چلے جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کنٹریز کا یہ مطلب ہے کہ فار ایگزامپل سمپل سا آپ اپنے آپ کی مثال لے لیں کہ جب آپ کے پاس اپنا کوئی چیز ہو اور آپ اپنا کوئی چیز بنا سکتے ہو تو وہ چیز آپ بناؤ گے تو وہ آپ دوسروں کو سیل آؤٹ کرو گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے اور آپ دوسرے سے لو گے تو آپ کے پاس فنڈس تو ختم ہو گئے کہ نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح امپورٹ کا بھی یہی مثال ہے کہ جب آپ کے ملک میں کوئی چیز نہیں بن رہی یا جو ہے آپ دوسرے ملک سے آپ وہ چیز منگوا رہے ہو تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس فنڈس کی کمی پھر ہوئے گی۔ اس وجہ سے دیکھو کنٹری سینس امپورٹ ٹرانزیکشن انوالوڈ پیمنٹس ٹو سیلرز ریزائڈنگ ان اندر کنٹری۔ آپ دوسرے بندے کو پیمنٹس دے رہے ہو، آپ کی جیب سے پیسے نکل رہے ہیں، آپ کی جیب کو پیسے نہیں آ رہے، جتنے بھی پیسے آپ کے پاس ہے آپ ایک چیز خرید رہے ہو تو آپ کی جیب سے پیسے جا رہے ہیں، تو آپ کو فنڈس کی آؤٹ فلو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایکسپورٹ کی بات کر رہے تو ایکسپورٹس وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے ملک سے دوسرے ملک کو ایکسپورٹ کرتے ہو، صحیح ہے، اس کو دوسرے ملکوں کو آپ سپلائی کر رہے ہو۔ ایک چیز ہے آپ اپنے ملک میں بنا رہے ہو، وہ چیز آپ دوسرے ملک میں اس کو جو ہے آپ پھر سیل آؤٹ کر رہے ہو، تو اس کو ایکسپورٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکسپورٹس آر گڈس اینڈ سروسز دیٹ آر پروڈیوس ڈومیسٹکلی، ٹھیک ہے، اپنے علاقے میں اپنے ملک میں آپ اس کو پروڈیوس کر رہے ہو، بٹ دین سولڈ ٹو کسٹمرز ریزائڈنگ ان ادر کنٹریز، اور پھر ان لوگوں کو آپ بیچ رہے ہو جو دوسرے ممالک میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ایکسپورٹس لیڈ ٹو این انفلو آف فنڈس ٹو دا سیلرز کنٹری سنس ایکسپورٹ ٹرانزیکشن انوالو سیلنگ ڈومیسٹک گڈس اینڈ سروسز ٹو فارن بائرز۔ تو ادھر کیا ہو گیا، ادھر آپ کو فنڈس کی انفلو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے پروڈکٹس جو ہے دوسرے ملک کے یا دوسرے بندے کو آپ بیچ رہے ہو تو آپ ان سے پیسے لے رہے ہو، تو آپ کے پاس فنڈس کی آؤٹ فلو نہیں ہو رہی، ان فلو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امپورٹ اور ایکسپورٹس جو یہ جو ہے ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں تو اس کے لیے انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ کے 4 جو ہے مین موڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے روڈز آتے ہیں، پھر سی ہے، پھر بائی ریل ہے، اور آخر میں ایئرپلین استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو روڈز کا کیا ہے کہ روڈز جو ہے سارے کنیکٹ ہے، لوگ دیکھیے جو کنٹری ٹو کنٹری کنیکٹ ہے وہ کس چیز سے ہے، روڈ سے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا، ایک موڈ تو یہ ہو گیا، روڈز ہو گئے کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ ملکوں کے ساتھ روڈ جو ہے وہ ٹچ ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل ابھی بارڈر ہمارا ایران کے ساتھ لگ رہا ہے، افغانستان کے ساتھ لگ رہا ہے، تو ادھر تو ہمارے لیے جو ہے روڈ پہ ٹرانسپورٹ کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم روڈز یوز کرتے ہیں۔
پھر جن ممالک کے ساتھ ہمارا ان کے درمیان نہیں ہے تو اس کے لیے ہم پھر کیا یوز کرتے ہیں، ہم سی یوز کرتے ہیں یا ایئر یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے پہلے ہم جو ہمارے ساتھ سمندر میں ٹرانسپورٹ ہو رہے وہ اس کو بائی سی ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، سمندری جہاز، اس میں ایک ملک سے دوسرے ملک تک سامان لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا میتھڈ ہمارے ساتھ بائی ریل ہے، جس طرح کہ جن ممالک کے درمیان ریل پٹری ہوتی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک تک لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہمارے ساتھ ریل بھی ہو گیا۔ چوتھا ہمارے ساتھ فوٹ ہے، ایئرپلین ہوتے ہیں جو پیسنجرز کے علاوہ آپ کے گڈس کو بھی ٹرانسپورٹ کرتا ہے، اس کو گڈس ٹرانسپورٹیشن کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ ایسی مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔